ہے اور خاص طور پر ہمارے صوبے کے اندر ہے، اس مہنگائی کا ذمہ دار گویا اس طرح پیش کیا جا رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ نے یہاں ہمارے ضلع کے سینئر وکلاء جو ہماری جماعت کا بھی حصہ ہیں، ان سے بھی آپ نے سنا کہ اصل مجرم کون ہے، اس مہنگائی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اور میں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مؤثر پروپیگنڈا جو بھرپور پروپیگنڈا تھا اس کا یہ منہ توڑ جواب دیا اور پورے صوبے کے اندر تمام اضلاع کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ عوام میں نکل کر عوام کو بتائیں کہ اس وقت آٹا چور حکومت کون ہے، اصل اس ہمارے صوبے کے اندر مہنگائی کو مسلط کرنے والے کون ہیں، کن کی پالیسیوں کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے، غریب ترس رہا ہے، اور کس انداز سے جو ان کا شاطرانہ انداز ہر موقع پہ رہا ہے، آج اس مہنگائی کے موقع پر بھی وہی شاطرانہ چال چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو آج کے احتجاج کے ذریعے ہم عوام کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، اس صوبے کی عوام کو اور اس ضلع کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا جس کا ہمیں آج سامنا ہے اس کا سب سے بڑھ کر ذمہ دار وہ عمران خان ہے، اور ہمارے صوبے کے اندر پچھلی 10 سال سے جو صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ یقیناً مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا مرکز کے اندر حکومت کے اندر کتنا ہجوم ہے، ہمیں لوگ کتنا ووٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر غریب کے لیے حق کی اور صدا بلند کرنے کا وقت آتا ہے یا اسلامی حوالے سے کوئی قانون سازی کی بات آتی ہے تو سب کی نگاہ اگر اٹھتی ہے اور کوئی پکارتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کو پکارتے ہیں کہ مولانا تم کہاں ہو۔ گویا کہ اصل عوامی نمائندہ اور عوام کو اگر کسی سے امید ہے، اسلام کے حوالے سے امید ہے یا غربت اور مہنگائی کے حوالے سے کوئی امید ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو امید مولانا فضل الرحمان سے ہے تو کل کو جب میدان آتا ہے، ووٹ کا موقع آتا ہے، تو پھر آپ نے سپورٹ بھی مولانا فضل الرحمان کو اور جمعیت علماء اسلام کو کرنا ہوگا۔ جب آپ سپورٹ کریں گے، مولانا فضل الرحمان کو مضبوط کریں گے، تو آج اگر وہ 4 وزارتوں کے ساتھ آپ کی جو خدمت کر رہا ہے، انشاءاللہ جب پوری حکومت اس کے پاس ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے، آپ کی ضروریات کے حوالے سے بھی آپ کی کیا خدمت کی جا رہی ہے اور ملک کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا خدمت کی جا رہی ہے۔ آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم حکومت کا حصہ ہیں تو ہمارے وزراء کی کارکردگی الحمدللہ اس وقت پورے ملک کے اندر ہمارے وزراء کی کارکردگی اور ان کی وزارتیں ایسی ہیں جو اس وقت حکومت بطور ماڈل کے پیش کر سکتی ہے اور انشاءاللہ بطور ماڈل کے پیش کرے گی، جن کے اندر صاف اور ستھرا، دیانت اور امانت اور رشوت اور اسی طرح ساری چیزوں سے پاک اور صاف اور عوامی خدمت پر مبنی یہ وزارتیں ہیں کہ آج ہر کونے سے آپ کو غریب ایک آدمی کو اگر نوکری کی کوئی امید ہے، ملازمت کی کوئی امید ہے تو وہ انہی وزراء کرام سے ہے۔ تو یہ حقیقی غریب کی نمائندگی کی جماعت ہے اور ہم نے اس جماعت کو اور زیادہ منظم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے، مختصر نوٹس کے اوپر تشریف لائے، ہم نے ایک پیغام دینا تھا کہ آپ جس انداز میں لوگوں کو اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے یہ آپ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ملوث نہیں ہیں بلکہ اس مہنگائی کا ذمہ دار اور ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہی بندر ہیں، انہی کے منہ کے ساتھ آٹا لگا ہوا ہے، یہی آٹا چور ہیں، یہ کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اصل مجرم یہی ہے۔ ہم گلی گلی تک، محلے محلے تک، سوشل میڈیا کے ہر دروازے تک انشاءاللہ ہم یہ پیغام پہنچائیں گے کہ یہی مجرم ہے اور یہی آٹا چور ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کردار ادا کریں گے۔ 22 جمادی الثانی ہے اور آج کا دن
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یوم صدیق اکبر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کی طرف سے آج کے اس عظیم دن میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر مقدس شخصیات خلفائے راشدین ہیں، ان کے ایام کو سرکاری طور پر منایا جائے اور ان کے ایام کی عظمت کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے مطابق اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ میں پھر